نبی اسلام کے زمانے میں تو اس طرح مصحف نہیں تھا، اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، کاغذ تو بعد میں ہے، اس زمانے میں تو چمڑے میں کپڑے پہ ہوتا تھا. ایک قرآن رکھنے کے لیے آپ کو ایک کنال جگہ چاہیے تھی، ایک پارا رکھنے کے لیے پورا کمرہ چاہیے تھا. لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں قرآن اتنے عام کیوں نہیں تھے؟ اسی لیے لوگ قرآن زبانی یاد کرتے تھے. یہ تو بنو عباس کے دور میں جب ہاؤس آف وزڈم بنایا خلیفہ ہارون رشید نے اور سائنس کی بھی ترقی ہوئی تو انہوں نے کاغذ بنانے کی جو صنعت ہے یہ امپورٹ کی رشین سٹیٹ سے. اور یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ لوگ دھوکے میں آ چکے ہیں. حضرت علی نے تحکیم کے مسئلے پہ آخری درجے میں اپنے فوجیوں کو سمجھایا تھا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں جو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ کچھ اور ہے کہ جنگ ہار چکے ہیں، لیکن وہ فوجی بات نہیں مان رہے تھے، وہ خارجی ہو گئے. مرزا نے دونوں جگہ ہی لمبی لمبی چھوڑی ہے. سوال یہ ہے کہ جب قرآن کے لیے 30 کمروں کے برابر، ایک کنال کے برابر جگہ چاہیے تھی تو اتنا بڑا قرآن نیزوں پر کیسے اٹھا لیا گیا؟ ویسے بھی نیزوں پر قرآن اٹھانے والی بات مرزا آج تک سند کے ساتھ ثابت نہیں کر سکا. پھر مصحف عثمانی جو ترکی میں رکھا ہوا ہے، کیا وہ ایک کنال جگہ میں رکھا ہوا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم جو جمع ہوا تھا، وہ مصحف، وہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رکھوا دیا تھا. کیا وہ ایک کنال جگہ میں رکھا ہوا تھا؟ کیا ان کے گھر میں ایک کنال کے برابر کوئی حال بنا ہوا تھا جس میں یہ نسخہ رکھا ہوا تھا؟ اور تمہارے مولوی بغیر دلیل کے لمبی لمبی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں غریب تو بدتمیز. اچھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ جو جنگ والا معاملہ بنتا ہے تو قرآن کو نیزوں پہ چڑھانا، پانی بند کر دینا، اس طرح کی جو چیزیں ملتی ہیں، آپ تاریخ اعتبار سے یا احادیث کے اعتبار سے آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا حقیقت ہے اس میں؟ یہ تاریخی روایات ہیں، اور یہ ان کا جو بڑا بابا ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب 91 ہجری میں پیدا ہونے والا، یہ اس نے ساری گھڑی ہوئی ہیں. ایسی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ ایک راوی تھا ابو مخنف لوط بن یحییٰ، کذاب تھا، پرلے درجے کا جھوٹا انسان تھا. اس نے یہ ساری تو کہانی کیا اس کی کسی کے ساتھ کوئی ملاقات بھی ہے ان لوگوں کے ساتھ، یا اس کی پیدائش یا سن آپ شعور سے غور پہلے؟ کریں کہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا بھی ہو چکا ہوا ہے، جی. اور یہ 91 میں پیدا ہو رہا ہے. تو اس کی ملاقات ان کے ساتھ کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ یہ 91 میں پیدا ہونے والا انسان اگر اس نے 20 سال میں بھی لکھی ہو تو یہ تو 50 سال کے تو یہی ہو جاتے ہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو اس سے بھی بہت پہلے کی باتیں ہیں. وہ 20 سال وہ بھی لگا لے، 70 سال ہو جاتے. تو اس کی کس سے ملاقات ہے؟ اس نے کس کو دیکھا ہوگا؟ تو یہ جھوٹی باتیں ہیں.